اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ایک نئے سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آئیے بتاتی ہوں آپ کو کہ ہم نے سورہ حجرات کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ سورہ حجرات کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے۔ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم سب سے بہترین مذہب میں ہیں۔ سب سے بہترین مذہب اسلام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ تو کہنا یہ ہے، بات یوں کرنی ہے شروع کہ جو اللہ کا کرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو مسلمانوں کا تو ہر طریقہ جو ہے وہ امن والا ہوتا ہے، وہ تو سکون والا ہوتا ہے، جس میں انسان کی عزتیں محفوظ رہتی ہیں، جس میں انسان کی جو ہے نا رویے محفوظ رہتے ہیں۔ تو آئے اس لیے کہ اس میں وہ اصول بتائے گئے ہیں گھروں میں رہنے کے اصول، کہ ایک بندہ کس طرح گھر میں رہے کہ اس کے گھر والے اس سے محبت کریں اور وہ گھر والوں کا حق ادا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جائیں، جنہوں نے ہمیں ہر زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں گائیڈ کیا ہے، ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں ہر راستے کے ماں سے کہیں بڑھ کر ہمیں ہر راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر ہمیں بتاتے رہے کہ ہم نے کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے باتھ روم جانا ہے، کیسے گھر سے باہر جانا ہے، کیسے ہم نے اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، اور کیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں چلنا ہے، اور کیسے ہم نے کامیابی زندگی گزارنی ہے۔ کامیاب زندگی کامیاب گھریلو زندگی گزارنے کے لیے آئیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورۃ الحجرات۔ سورۃ الحجرات میں تمام ان برائیوں کا ذکر ہے جو گھر اجاڑ دیتی ہیں، جو گھروں میں لڑائیاں پیدا کروا دیتی ہیں۔ سورہ حجرات میں ان تمام برائیوں کا اور گناہوں کا ذکر ہے جس کی وجہ سے انسان نہ صرف اپنی نظر میں ذلیل ہو جاتا ہے بلکہ ہر کوئی اس کو برا سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جائیں، اللہ کے صدقے جائیں کیسے رہنمائی فرما رہی ہیں۔ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے۔ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین، اے لوگوں، آمنو، جو ایمان لائے، لا تقدموا، آگے قدم نہ بڑھائیے، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے سامنے اور اس کے رسول کے سامنے آگے مت بڑھیے، واتقوا اللہ، ڈریے اللہ رب العزت سے، ان اللہ بے شک اللہ رب العزت سمیع علیم، سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ اچھا جی، یہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آ گئے تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی ریاست بنانے کا عہد کیا، ایک اسلامی ریاست، ایک اسلامی جگہ، ایک اسلامی معاشرہ بنانے کی کوشش کی، اور الحمدللہ وہ 100% اس میں کامیاب ہو گئے۔ اچھا، تو حجرہ، اس سورت کا نام ہے سورۃ الحجرات۔ تو حجرہ کا کیا معنی؟ حجرہ اس جگہ کو کہتے ہیں، وہ سونے کی جگہ جہاں سونے والا حفاظت سے سو سکتا ہے اور کسی کو باہر سے گھسنے کی اجازت نہیں ہوتی، یعنی کوٹری، ایسا کمرہ جو انسان جہاں پہ سکون سے رہ سکتا ہے، جہاں وہ لیٹ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، اپنا ہر طرح سے وہ سکون میں رہتا ہے اور آزادی کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اب یہاں جو ہے سورۃ الحجرات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیویوں کے اور پیاری بیویوں کے حجروں سے کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔ اب اس میں کیا ہے، ایک ادب سکھلایا گیا ہے کہ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ یعنی اپنے مکان شریف میں، مکان کے اندر ہو تو کیا کرنا ہے، تو حجرے کے باہر سے آپ کو پکارا نہ جائے، جیسے ہم باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا،
او غلام مصطفیٰ باہر آؤ، ایسے نہیں، بلکہ یا اے، یعنی عرب کے لوگ جو بدو ہوتے تھے وہ آتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سو رہے ہوتے تھے، آرام فرما رہے ہوتے تھے، تو باہر کھڑے ہو کر ان کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کے کہتے تھے اخرج لنا یا محمد، نکل کر آئے ہمارے لیے، یا محمد، اے محمد آپ نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح نبی کو پکار کے بلانے پر منع کیا کہ میرا محبوب سو رہا ہے، اس کو تنگ مت کرو۔ اور یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ جب سونے کے ٹائمنگز ہوں یا کسی ایسی اس طرح کا کسی بھی وقت ہم آئیں تو ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ باہر کھڑے آوازیں لگانے کے بجائے ہم بیل بجا دیں یا کسی پتھر سے یا کسی چیز سے دروازے کو کھٹکھٹا دیں۔ تو حجرے کے باہر سے آپ کو پکار آنا جائے نہ، آوازیں نہیں لگانی چاہیے، یہ بہت ہی گستاخانہ انداز ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بلانا یہ تو انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ بلکہ صبر کے ساتھ باہر انتظار کرنا چاہیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائیں تو اس وقت ملاقات کی جائے۔ آپ یقین کریں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ایک دفعہ ایک صحابی سے ایک حدیث حاصل کرنے گئے، تو وہ سونے کا وقت تھا، آپ باہر دھوپ میں بیٹھے رہے، کھڑے رہے، اور جب وہ باہر نکلے آرام فرما کے تو ان سے فرمایا کہ مجھے یہ حدیث چاہیے۔ تو انہوں نے کہا آپ نے مجھے اٹھا لیا ہوتا، آپ کتنی دیر سے باہر کھڑے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اتنی دیر سے۔ فرمایا آپ اٹھا لیتے؟ فرمایا نہیں، ہمارے کیا وہ کتنے نیک لوگ تھے کہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں ادب یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کے آرام کا وقت خیال رکھیں، ان کی عزتوں کا خیال رکھیں۔ اسی بنا پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کو مقرر فرمایا۔ یہ سورت مدنی سورت ہے اور مدینہ منورہ میں ہجرت کے 90 سال نازل ہوئی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے 1 سال پہلے، جبکہ مدینہ اسلامی ریاست بن چکا تھا۔ اور اس کے علاوہ اور اس کے بعد صرف قرآن کی 2 سورتیں نازل ہوئی۔ اچھا، تو اس کا ہم جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اس سورت میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں اور 350 کلمات ہیں۔ ہجرت کے 90 سال عرب کے قبائل جوک در جوک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک بندہ مسلمان ہوتا تھا۔ سب سے پہلے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لائیں جب آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت سے نوازا گیا۔ آپ نے بن دیکھے نبوت کا اعلان فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اس کے بعد مردوں میں سب سے پہلے مرد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ آہستہ آہستہ لوگ ایک ایک کر کے آ رہے تھے کافی دیر بعد، لیکن اب جب کہ اسلام کو عروج ہوا تو لشکر در لشکر، فوج در فوج، قبیلے سارے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کا اعلان کر رہے تھے۔ تو ہجرت کے 90 سال عرب کے قبائل جوک در جوک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا اعلان کیا۔ تو پھر کیا کیا؟ اس لیے ان کو اور دوسرے مسلمانوں کو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور عزت کے احکامات اور آپس کے میل جول کے ادب اور قاعدے اور معاشرے میں کیسے جو ہے معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے اور حسن معاشرت کے آپس میں کس طریقے سے پیار محبت سے رہنا ہے، یہ تمام طریقے جو ہیں وہ سکھائے گئے۔ یہ صورت اسلامی تہذیب اور تمدن کا گہوارہ ہے، یعنی یہ صورت جو ہے اسلامی تہذیب سکھاتی ہے۔ اس صورت میں سب سے پہلے خوف خدا کی تاکید فرمائی گئی اور اس کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب سکھایا گیا اور ہدایت کی گئی کہ اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی رائے مت چلاؤ، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہوں تو تم لوگ خاموش رہو۔ تمہاری اپنی رائے اللہ اور رسول کے حکم کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہیں گے سر جھکا کر سنو اور خلوص کے ساتھ اس پر عمل کرو۔ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے مت بولو، اندر حجرے میں تشریف رکھتے ہو تو پکار کر مت بلاؤ، ایسے مت کہو یا رسول اللہ آپ باہر آئیں، بلکہ صبر سے انتظار کرو۔ جب آپ خود باہر تشریف لائیں گے تو ادب کے ساتھ آپ سے ملاقات کرو۔ ہر کسی کی بات سن کر جو ہے وہ بغیر تحقیق بات مت مانا کرو۔ کسی کی بات سن لی مان لی، بھائی تحقیق تو کرو، دیکھو تو صحیح کہ آیا یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔
تاکہ بیکار الجھنوں اور بات کی پریشانی اور ندامت سے اور شرمندگی سے بچو۔ پھر آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تعلیم دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلو، جیسے وہ کرتے جائیں تم بھی کرو، ان کا عمل تمہارا عمل بننا چاہیے، ان کی بات تمہاری بات بننی چاہیے۔ جب تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں، تمہارے یعنی اندر یعنی تمہاری سیٹنگ میں، تمہاری مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، تو تمہیں آپ کی قدر و منزلت پہچاننی چاہیے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ پہچاننا چاہیے۔ اور یاد رکھو ایمان والے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی کو کسی پر زیادتی کرنے کا یا کسی کے ساتھ ظلم کرنے کا اللہ نے نہیں حکم دیا۔ اگر مسلمانوں کی دو جماعتوں میں آپس میں لڑائیاں ہو جائیں، اختلاف ہو جائے، تو ان کو آپس میں صلح کرا دو، اور اگر کوئی صلح پر آمادہ ہی نہ ہو، صلح ہی نہ کرنا چاہتا ہو، تو جو زیادتی کرے اس سے لڑ کر اس کو سیدھا کرو، اس کو بتاؤ کہ تم غلطی پہ ہو، اور سارے لوگ حق کا ساتھ دیں، اور چاہے وہ آدمی یا وہ عورت ضعیف کیوں نہ ہو، یعنی غریب کیوں نہ ہو، کمزور کیوں نہ ہو، لیکن حق کا ساتھ دیجیے۔ اور دیکھو آپس میں لڑائی جھگڑا، ذرا سی باتوں سے گالی گلوچ کرنا، یہ بہت غلط ہے۔ اور کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو برے نام سے، برے القاب سے، کسی کو کہنا گٹھی، کسی کو کہنا موٹی، کسی کو کہنا کلوائن، کسی کو کہنا کلو، یہ یا کسی کو کہنا کارٹون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کو برے القاب سے پکارنا، کسی کے عیب ظاہر کرنا، پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرنا، غیبت کرنا، چگلی کرنا، کسی کی طرف سے بدگمانی کرنا، کسی کے بھید جو تمہیں معلوم ہو راز، ان کو سب کے سامنے کوشش مطلب کھول دینا، اور کسی کی جاسوسی کر کے اس کی باتیں سننا، یہ سب بری باتیں ہیں، ان سب سے بچو۔ تمام انسان حضرت آدم اور اما حوا کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذات پات، خاندان، قوم، کنبہ، برادری، یہ تو ایک میں نے پہچان کے لیے بنائے ہیں، ایک دوسرے پر بڑائی جتانے کے لیے نہیں بنائے۔ سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے نزدیک زیادہ مرتبے والا، اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ تم میں سب سے زیادہ یعنی جو فرسٹ پوزیشن پہ ہے نا میرے نزدیک، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک زیادہ مرتبے والا وہی شخص ہوگا جو اللہ سے زیادہ ڈرے گا، اور اس کے ڈر سے تمام گناہوں اور بری باتوں سے بچے گا۔ یعنی مجھے نظر آ رہا ہے کہ سامنے ایک پرس کھلا پڑا ہے، میں دیکھوں کہ کوئی ہے بھی نہیں، میں اس میں سے پیسے نکال سکتی ہوں، لیکن جیسے ہی پیسے نکالنے لگی تو مجھے پتا ہے کہ اس پرس میں بہت سارے پیسے ہیں، اگر میں 1000 کا نوٹ نکالوں گی تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو جب ایسی بات ہو کہ مجھے پتا ہو لیکن پرس سے پیسے نکالتے ہوئے مجھے خیال آئے اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے، اور میں رک جاؤں، تو اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ایسے موقع پہ میرا ڈر محسوس کرے اور گناہ سے باز آ جائے، اس کو 2 جنتیں دوں گا، ایک جنت اس کو رہائش کے لیے دوں گا، ایک جنت اس کو سیر کرنے کے لیے دوں گا، اور ہر جنت دنیا سے کہیں زیادہ بڑی ہوگی اور خوبصورت ہوگی۔ تو سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نزدیک بس رتبہ اسی کا بڑا ہے جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے۔ نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، لیکن نماز تو پڑھنی ہے، اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو بہانے نہیں بنا سکتے۔ ارے آج تو دل کر رہا ہے یہ پکچر دیکھ لیں، گانے سن لیں، نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب پوچھے گا کہ میں نے منع کیا تھا پکچریں نہیں دیکھنی، ڈرامے نہیں دیکھنے، گانے نہیں سننے، تو پھر تو نے کیوں کیا؟ تو پھر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا دیکھنے والا ہے، ایسا دیکھنے والا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اندھیری رات میں کالا جنگل، کالے جنگل میں کالا پہاڑ، کالے پہاڑ پہ کالی چیونٹی جو ہے وہ ہے پرالی کے نیچے، پرالی پڑی ہوتی ہے نا، جیسے آم کی پیٹی آتی ہے، آم کے اندر سے جو پرالی نکلتی ہے ایک بھوسا سا، اس کے نیچے ایک چونٹی چل رہی ہے کالے پہاڑ پہ۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے پیروں سے جو بننے والی لکیر ہے میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں، جب یہ چونٹی وہاں سے کہتی ہے اللہ میری مدد کرو تو میں اس کو بھی سنتا ہوں۔ سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، حتیٰ کہ وہ تمہارے دلوں تک کی باتوں سے واقف ہے۔ جس نے کفر و شرک سے توبہ کر لی، کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہے، اب اسے چاہیے کہ اسلام کے مقرر کیے ہوئے طریقے پہ چلے،
نیک کام کرے، برے کاموں سے بچے، تاکہ اس کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہو جائے، اسلام میں وہ داخل ہو کر کسی پر اپنا احسان مت جتائے۔ ایمان کی دولت تو ایک احسان خداوندی ہے، یہ تو اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم نے ماں کی گود میں ہی کلمہ سن لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ، دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کیسی پیاری بات بتائی کہ وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ صحابہ جو کہ بت پرست تھے، جو کہ کافر تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسے مسلمان ہوئے کہ آج ان کے لیے قرآن میں لکھا ہے کہ میں ان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، وہ بس وہ میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ وہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، ہمیں تو اپنے رب سے زیادہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، ہم کوئی بت پرست تو نہیں ہے الحمدللہ۔ تو ہمیں تو زیادہ اللہ کی باتوں کو سننا چاہیے اور ماننا چاہیے، اور ایک دن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ کہہ دیں گے رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ تو اللہ کی نعمت، ایمان کی دولت تو ایک احسان خداوندی ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور یہ مت سمجھو جیسے انسان کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے اسی طرح اللہ کو بھی دھوکہ دے لیں گے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں، وہ آسمان اور زمین کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ خوب سمجھ لیجیے کہ وہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے خلاصہ اس پوری صورت کا۔ اب سنیں، ایمان والوں کو خطاب کر کے آداب اور احکام کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اسلام سب سے اول اور اہم مسئلہ اللہ اسلام میں سب سے اول اور اہم مسئلہ اللہ اور رسول اللہ کے رسول کی تعظیم اور عزت عظمت کا ہے۔ اصل میں اس کا شان نزول یوں ہوا تھا کہ قبیلہ بنو تمیم سے ایک آدمی آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے جو ہے کوئی ہم میں سے کوئی لیڈر بنا دیجئے، کوئی سربراہ بنا دیجئے، کوئی امیر بنا دیجئے۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پر کوئی جو ہے جواب نہیں دیا تھا، صرف سنا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بولے۔ ایک نے کہا اقرا بن حابس کو اپنے درمیان لیڈر بنا لیں اور امیر بنا لیں، ایک بولے کہ کاکا بن معبد کو اپنے درمیان لیڈر بنا لیں۔ دونوں کے درمیان تھوڑی سی جو ہوتی ہے تھوڑی سی تکرار ہونے لگی۔ وہ کہنے لگے ابو بکر تم میری باتوں میں ہر وقت بولتے ہو۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ بھی میری باتوں میں دخل دیتے ہیں۔ اس طرح یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی کہ سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور ان سے مشورہ کیا جا رہا ہے اور ان کے مشورے کو سنے بغیر اپنے مشورے پیش کیے جا رہے ہیں، اور سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں کہ جب نبی کی بات ہو رہی ہے تو بالکل خاموش رہو، تمہارے اندر جتنے بھی سوالات ہیں ان کو روک لو، کوئی ضروری مسئلہ ہے تو دور جا کر جس سے بات کرنی ہے اسے بلا کر بات کرو، یعنی اس محفل کو خراب نہ کرو۔ کیونکہ جب اللہ اور رسول کی عظمت اور عزت دل میں ہوگی تو ان کے احکام کی تعمیل بھی ہوگی۔ اس آیت میں سب سے پہلا حکم ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے کہ جس معاملے میں اللہ اور رسول کی طرف سے حکم ملنے کی توقع ہو اس کا فیصلہ پہلے ہی آگے بڑھ کر اپنی رائے سے نہ کر بیٹھو۔ یعنی ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنی تھی، انہوں نے فیصلہ کرنا تھا، آپ نے پہلے فیصلہ کر دیا، بلکہ حکم الہی کا انتظار کرو، اور جس وقت پیغمبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرمائیں خاموشی سے کان لگا کر سنو، آپ کے بولنے سے پہلے خود بولنے کی جرت نہ کرو، جو حکم ادھر سے ملے اس کو مان لو اور اس میں کوئی بہانہ نہ بناؤ۔ تو یعنی کیا فرمایا، جو حکم ادھر سے ملے اس کو بے چوں اور چرا اور بلا پس و پیش اس پر عمل کرو، یعنی اس میں یہ نہ کرو یہ حکم تو بہت مشکل ہے، ہم کیسے کریں گے۔ نبی کا حکم اللہ کا حکم سمجھ کے، کیونکہ نبی کا حکم اللہ ہی کا حکم ہے، اس کو مانو، اپنی غرض اور رائے کو آپ کے احکام پر یعنی اپنی بات کو، اپنی غرض کو جو ہے نبی اور اللہ کے باتوں پر جو ہے اس کو بڑائی نہ دو، اس کو مقدم نہ جانو، اس کو فوقیت نہ دو، اس کو بڑا نہ سمجھو، بلکہ اپنی خواہشات اور جذبات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع بنا لو۔ یہ تو ہے اس قرآنی آیت کا مفہوم، اور اسی کے مطابق ایک حدیث میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی یعنی
یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا کہ اس کی ہوائے نفس یعنی اس کی خواہشات اور اس کے نفسانی میلانات میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہ ہو جائے، یعنی اس کی خواہشات، اس کی آرزویں سب کچھ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو جائے، اپنی کوئی رائے نہ رہے۔ بس قرآن کریم کی صحت کا تقاضا اور مطالبہ یہی ہے کہ جو اس حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ حقیقی ایمان جب حاصل ہو سکتا ہے اور ایمانی برکات تبھی نصیب ہو سکتی ہیں جبکہ آدمی کے نفسی ملانات، اس کے جی کی چاہتیں، اس کی آرزویں، اس کی خواہشیں کلی طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ کی احکامات کے مطابق ہو جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اور فرما بردار ہو جائیں۔ تجربہ بھی اس بات پر شاہد ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں کئی معاملوں میں جو ہے وہ اپنی رائے اور اپنی بات کو منوانا ہوتا ہے، جس کا واحد علاج یہ ہے کہ مسلمان اپنی رائے کو، اپنی تمام غرض کو، اپنی تمام باتوں کو جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کے مطابق جو ہے وہ کر لے، یعنی اپنی رائے کو قربان کر دے اور اللہ کے رسول کی رائے کو اوپر کر لے اور انہی کا کہنا مانے، اپنے جی کا کہنا نہ مانے۔ لیکن اس کا آخری انجام یقینی طور پہ دین و دنیا کی سرخروئی اور کامیابی ہے، اسی سے اس کی ضد کو بھی سمجھ لیا جائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت اور ارشادات کو چھوڑ کے دوسری باتوں میں خواب وقتی اور عارضی ہی کیوں نہ ہو اور بڑا مزہ بھی آ رہا ہو، جیسے پکچر دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، گانے سننا، کسی کی غیبت کرنا، لیکن اس کا آخری انجام مسلمانوں کے لیے یقینی طور پہ دین و دنیا کا خسارہ ہے اور نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو گویا پہلا حکم یہاں اہل ایمان کو آیت میں دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے کسی معاملے میں آگے نہ بڑھو بلکہ سچی فرمان برداری اور تعظیم کی جائے۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی سچی فرمان برداری اور تعظیم اس وقت ہی ہو سکتی ہے جب تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ اگر دل میں خوف خدا ہی نہیں ہے، ڈر ہی نہیں ہے، تو جتنا مرضی تم کہہ دو کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ اور رسول کا نام بار بار زبان پہ لے آؤ اور بظاہر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو، ان کے احکامات کو نہ مانو، تو پھر کیا ہے اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، اور جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو پھر دنیا اور آخرت کی ساری رسوائی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور جو دل میں ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ پھر اس کے سامنے یہ فریب یا دھوکہ دینا کہ تمہارا ظاہر پوچھو اور بات اندر سے پوچھو، آدمی کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے سچا خوف اور اس کا ڈر دل میں رکھے۔ اس صورت میں پہلا حکم ایمان والوں کے لیے بیان ہوا ہے کہ اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پہلے تم کسی بھی کال میں، کسی بھی بات میں، کسی بھی کام میں آگے مت بڑھو، پہلے ان کی بات کو سنو اور اس کے مطابق کام کرو، اپنی عقل کے فیصلے مت کرو۔ بعض جو علماء ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ یہاں پر ایک اور بات فرمایا ہے کہ علماء دین اور مشائخ دین کا بھی یہی حکم ہے، یعنی دین کا کام کرنے والوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، کیونکہ وہ وارث الانبیاء ہیں، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء جو ہیں وہ علماء کے، وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی اے میری پیاری بہنوں، اے میری پیاری بیٹیوں، جب تم علم حاصل کر رہی ہو تو تم اللہ رب العزت کے پیارے نبی کی وراثت کو سمیٹ رہی ہو، اور وراثت کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی آدمی دنیا سے چلا جائے تو اس کا چھوڑا ہوا مال۔ تو کسی بھی موقع پہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو دردہ، ایک دفعہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی ہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق کے آگے چل رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو دردہ کو فرمایا تنبیہ کی اور فرمایا کہ کیا تم ایسے شخص کے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے بہتر ہے، اور فرمایا کہ دنیا میں آفتاب کا طلوع یعنی آفتاب کا نکلنا اور اس کا غروب ہونا کسی ایسے شخص پہ نہیں ہے جو انبیاء کے بعد ابو بکر سے بہتر اور افضل ہو، یعنی فرمایا کہ اس وقت تم سب میں سورج کی کرنیں جس پہ پڑتی ہیں، ہم سب پہ سورج کی کرنیں پڑتی ہیں نا، تو اس وقت بتایا کہ اس وقت سب سے بہترین جو ہے انسان جو تھے، سب سے صحابہ میں بہترین
وہ ابو بکر صدیق تھے. تو حضرت الدرداء سے فرمایا کہ جو کائنات کا سب سے بہترین انسان ہے تم سب میں، کبھی اس کا احترام کرو، اس کے آگے نہ چلو. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اپنے استاد اور مرشد کے ساتھ بھی یہی ادب کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی ادب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. اچھا، اس آیت کے بعد صحابہ کا یہ حال ہو گیا کہ وہ ڈر گئے، اور انہوں نے اتنے ڈر گئے کہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اللہ رب العزت کی نبی کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت کے نبی کی بارگاہ میں آتے تھے، ان کے سامنے آتے تھے، تو جب کوئی بات وہ پوچھتے تھے تو سرگوشی کرتے تھے. سرگوشی کرنا یعنی بہت ہی دھیمی آواز سے، اور اتنا ڈر گئے تھے کہ روتے تھے صحابہ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کہ ہم سے کیا بات ہو گئی، ہم سے ایسا کیوں ہوا. اور لیکن اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس بات کو بھی بتا دیا کہ ان کے اس ڈرنے اور ان کے اس رونے سے اور توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا انعام دیے. حق تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے اور اپنے رسول پاک کے احکام کی سچی محبت اور احترام عطا فرما دیں، تاکہ ہر معاملے میں ہم کو قرآن اور سنت کی کو ماننے کا جو ہے اتباع کرنے کا جو ہے توفیق نصیب ہو جائے. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت اور عظمت اتار دیجیے. ہمارے لیے اپنے احکام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ چلنا آسان فرما دیجیے. اسی میں ہمارے دین اور دنیا کی بہتری اور بھلائی ہے. یا اللہ ہمیں علماء ربانی اور حقانی کے ادب و احترام کی توفیق نصیب فرما دیجیے، جن کے واسطے ہم کو قرآن کریم اور سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل ہوا. یا اللہ ہمارے دل میں اپنا وہ خوف اور خشیت عطا فرما دے کہ ہم آپ کی ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے باز آ جائیں اور آپ کی اطاعت گزار اور فرمانبردار بن کر زندہ رہیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یوں آپ کا قرآن کا پہلا سبق الحمدللہ یعنی سورہ حجرات کا پہلا سبق اختتام تک پہنچا. ایک صحابی رسول نے جو یہ سنا وہ کہ یہ والی آیت نازل ہوئی، وہ اتنا ڈر گئے کہ انہوں نے اپنے استبل میں جا کر اپنے آپ کو بند کر لیا، اور کیا کیا کہ اپنی بیوی سے کہا کہ میں تو دوزخی ہو گیا ہوں، کیونکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولا کرتا تھا تو میری آواز بڑی بھاری اور بڑی بلند ہے، تو میں تو دوزخی ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کئی دن دیکھا کہ وہ صحابی نہیں آ پا رہے، کیوں نہیں آ رہے، تو جب پوچھا گیا تو فرمایا گیا کہ جب سے یہ آیات نازل ہوئی، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میری آواز تو بہت بلند ہے اور میری آواز تو بڑی بھاری ہے، اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی طرح بولتا تھا، تو مجھے تو ڈر لگ رہا ہے. اور اس طرح توبہ کر رہے ہیں ہر وقت وہ، اور روئے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ اہل نار میں سے نہیں ہیں، آپ جہنمی نہیں ہیں، آپ آگ والوں میں سے نہیں ہیں، آپ اہل نار میں سے نہیں ہیں، آپ تو جنتی ہیں، آئیں اور ہم سے ملیں. اور اس کے بعد وہ صحابی وہاں سے نکلے اپنی استبل سے، اور جہاں گھوڑوں کو باندھتے ہیں نا اس کو استبل کہتے ہیں، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سامنے آئے. تو پیارے بچوں، اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم نے یہاں پہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ کا کوئی ذکر ہو رہا ہو، کوئی نعت پڑھی جا رہی ہو، کوئی درس ہو رہا ہو، تو ہم نے اپنی آوازیں بالکل ختم کر لینی ہے. کوئی بہت ضروری معاملہ ہو، بات ہو، تو جس سے بات کرنی ہے اس کے قریب جا کر کیجیے. یہی معاملہ اپنے استاد کے سامنے بھی رکھیے، اور یہی معاملہ اپنے والدین کے سامنے بھی رکھیے. جب والدین سے کوئی بات پوچھی جائے استاد سے، تو آپ کو جب تک وہ بات کر رہے ہیں ان کو بات کرنے دیں، اور اگر آپ کو وہ بات بہتر پتہ ہے ان سے، یعنی جیسے کوئی آپ کی امی سے پوچھ رہا ہے کہ چابیاں کہاں رکھی ہیں، اور امی کو چابیوں کا نہیں پتا، تو آپ ہاتھ کے اشارے سے ان سے اجازت لیجیے کہ میں آپ کو بتاؤں. اور جب آپ کی امی، آپ کا استاد آپ کو اجازت دے دے تو پھر اس کو جو ہے بتائیں. اور ادب کا خیال رکھیں کہ اپنی ماں کی بات کرنے سے پہلے آپ مت بولیں، اپنے استاد کے آگے آپ نہ بولیں. جب ماں چل رہی ہو، استاد چل رہا ہو، تو آپ نے آگے نہیں بڑھنا، ان کا خیال رکھنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو بھی وہ اجر عطا فرمائے گا. جب صحابہ نے توبہ کی، حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، تو انشاءاللہ اگلی آڈیو میں بتاؤں گی کہ ان کو کیا ملا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.